بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں. وہ اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں اور اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی اور بندیوں کی بخشش کے مختلف مواقع اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں. بندہ گناہ گار ہے، بندی گناہ گار ہے، ہم سب خطا کار ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم دنیا میں رہنے والے سارے بندے اور بندیاں خطا کار ہو، گناہ گار ہو. کبھی بھی انسان ایسا بن ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی خطا نہ ہو. چھوٹی موٹی خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہی ہیں. معصوم صرف انبیاء ہیں، وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. ہم سب خطا کار ہیں، اور جب انسان سے خطا ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کے سامنے زاری کرے، اللہ سے معافی مانگے. لیکن بندے اس میں غفلت برتتے ہیں، لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے، غلطیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے زاری بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ دنیا میں پریشانیاں بھیجتا ہے، اور وہ پریشانیاں ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. بیماری آ گئی، اس سے گناہ معاف ہو گئے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کوئی چوٹ لگ گئی، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کوئی بدتمیز آدمی ٹکرا گیا اور اس نے گالیاں دیں، اور اس نے برا بھلا کہا، اور اس نے دل دکھانے والی باتیں کی. یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور انسان نے اس کی گالیاں سن لیں، اس کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر لیں، اس پہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، اور دل اس سے دکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کی خطاؤں کا کفارہ ہیں، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بیوی کے ساتھ خاوند کی طرف سے زیادتی ہوئی، اور خاوند پر بیوی کی طرف سے زیادتی ہوئی، نافرمانی ہوئی، کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا، کسی پڑوسی نے تکلیف دی یا کسی اور نے تکلیف دی، یہ ساری چیزیں انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. جب انسان توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں پہ ناگواریاں بھیج کے، پریشانیاں بھیج کے ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ پورا سال وقتاً فوقتاً ایسے مواقع پیدا فرماتے رہتے ہیں جس سے بندوں کے گناہ معاف ہوں، بندیوں کے گناہ معاف ہوں، اور جس سے بندے اور بندیاں اپنی جنت بنا سکیں. ان مواقع میں سب سے بڑا موقع
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کو جنت دینے کے لیے، اپنے بندوں سے راضی ہو جانے کے لیے جو بنایا ہے، وہ سب سے بڑا موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان آسانیوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کو راضی کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان کا چاند نظر آتے ہی جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں ان سب کو زنجیروں سے جکڑ کر ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کے ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ سرکش بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو لامحالہ بندوں کے گناہوں میں، بندیوں کے گناہوں میں، ان کی سرکشی میں، ان کی برائی میں یقیناً کمی آ جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا مسجدیں بھر جاتی ہیں اور گھروں میں دینداری کی فضا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان شیاطین کو قید کرنے کا ایک فائدہ ہے۔ کیا یہ شیاطین کو قید کرنے کا نتیجہ ہے کہ جب شیاطین قید ہو گئے تو بندوں میں نماز کا رجحان پیدا ہو گیا، انسانوں میں نماز کا رجحان پیدا ہو گیا، برائیاں بند ہونا شروع ہو گئیں اور بہت سی اچھائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ جو سارا سال مسجدوں میں نظر نہیں آتے وہ مسجدوں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیاطین قید ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شیاطین کیونکہ قید نہیں ہوتے اس لیے تھوڑی تھوڑی برائیاں پھر بھی بندے کرتے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے اور بندیوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی جاتی ہے کہ جب شیاطین قید ہو گئے تو اب ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بندوں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے مواقع بن جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بلکہ افطاری کے وقت تو اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم عرش کو چھوڑ دو، میرے روزے دار بندے اور بندیوں کی دعاؤں پہ آمین کہو تاکہ ان کی دعائیں قبول ہوں۔ جب بندے اور بندیاں مغرب سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں اور ان کا منہ پیاس سے خشک ہو رہا ہوتا ہے، ان کا گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے، اور سارے دن کے بھوکے، سارے دن کی بھوکی، سارے دن کے پیاسے اور سارے دن کی پیاسی جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک کو ان پہ بہت پیار آتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے تو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ عورتیں، مرد تو بچھے بچھائے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پکے پکائے آ کے کھانے کھاتے ہیں، بنے بنائے شربت پیتے ہیں اور کٹے کٹائے پھل کھاتے ہیں اور افطاریاں کرتے ہیں، لیکن یہ عورتیں بیچاری، اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں ہوں، یہ عورتیں بیچاری سارا دن روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، سارے دن کی پیاس بھی ہوتی ہے، اور پھر گرمیوں کا موسم اور یہ کچن میں ہوتی ہیں، روٹی پکا رہی ہیں، اور یہ تو بیچارے مرد تو مزے سے دسترخوان پہ آ کے چوکڑی مار کے بیٹھ گئے اور دعائیں کرنے لگ گئے، لیکن وہ عورتیں بیچاری اب بھی کچن میں ہیں، کوئی شامی کباب بنا رہی ہے، کوئی سالن پکا رہی ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی فروٹ کاٹ رہی ہے، کوئی فروٹ چاٹ بنا رہی ہے، کوئی لسی بنا رہی ہے، اور پھر روزہ جو کہ سارے دن کے پیاسے، سارے دن کے بھوکے مرد، اب ان کو غصہ بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو یہ عورتیں بیچاری ان مردوں کی ناگواریاں اور ان کے غصے اور ان کی باتیں بھی برداشت کرتی ہیں اور ان کو افطاری پیش کرتی ہیں۔ پھر مرد تو بھاگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ بیچاری پھر برتن سمیٹتی ہیں، پھر یہ نماز پڑھتی ہیں، پھر ان کو مردوں کو کھانا دینا ہوتا ہے، تو مرد تو چلے جاتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، اب ان کو برتن بھی سمیٹنے ہیں، برتن بھی دھونے ہیں، اور مردوں کی خدمت کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، پھر سحری کے لیے پھر ان کو سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے، مردوں کو اٹھانا ہوتا ہے،
تو یہ بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی کمائی ہے۔ مردوں کے لیے کمائی اس لیے ہے کہ مردوں نے روزے رکھنے ہیں اور تراویح پڑھنی ہے، اور ان دونوں کاموں کے کرنے سے مردوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے ذریعے سے عورتوں کی کمائی اس طرح سے ہوتی ہے، عورتوں کی کمائی اس طرح سے ہوتی ہے، عورتوں کے لیے رمضان کا مہینہ مردوں سے زیادہ کمائی کا سیزن ہوتا ہے، مردوں سے زیادہ کمائی کا سیزن ہوتا ہے۔ اور مردوں نے روزے رکھنے ہیں اپنے اپنے، عورتوں نے اپنے بھی روزے رکھنے ہیں، اور اوروں کے روزوں کا بھی اجر کمانا ہے، چونکہ سحری بھی یہی دیں گی، افطاری بھی یہی دیں گی۔ تو عورتیں رمضان میں مردوں سے بھی زیادہ کمائی کرتی ہیں، لیکن عام طور سے بے صبری کی وجہ سے اور برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، بردباری نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں اپنی کمائیاں ضائع کر دیتی ہیں۔ تو ہم جتنی عورتیں تشریف فرما ہیں، ان تمام عورتوں سے درخواست ہے، اس رمضان کے مہینے کو ہم کمائی کا مہینہ بنائیں، اس رمضان کے مہینے کو ہم کمائی کا سیزن بنائیں۔ خود تو روزے رکھیں ہی رکھیں، اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، اپنے مردوں کو بھی رکھوائیں۔ عام طور سے یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، ان میں روزوں کا وہ رجحان نہیں رہا جو کسی زمانے میں مردوں میں ہوا کرتا تھا، عورتوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ نوجوان لڑکے موبائل دیکھ دیکھ کے، اور یہ نوجوان لڑکیاں موبائل دیکھ دیکھ کے اور اس میں برائیاں دیکھ دیکھ کے اتنے ان کے دل بجھ گئے ہیں، اتنے ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ اب یہ روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اب یہ روزے کو اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھے تو رمضان کے اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ دل میں ایمان ہی نہیں رہا، ایمان کمزور ہو گئے، برائیاں دیکھ دیکھ کر اور برائیاں کر کر کے دل کی شمع بجھ چکی ہے، اور دل کی شمع دھیمی پڑ گئی ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے کی وہ اہمیت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ رمضان کا روزہ بنیادی فرض ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ، اور دوسرا نمبر نماز، تیسرے نمبر پر روزہ، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ، اور 5ویں نمبر پہ بیت اللہ کا حج ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے اتنے ضروری ہیں، اتنے ضروری ہیں، اتنے ضروری ہیں جیسے نماز ضروری ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا جیسے ضروری ہے اور نماز سے بالکل چھٹکارا نہیں ہے، ایسے ہی رمضان کے روزے رکھنا بھی مردوں عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، نماز عورتوں کو مخصوص ایام میں، جن ایام میں عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، ان ایام میں ان سے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اگر وہ ناپاک ہو جائیں، اگر وہ ان کے مخصوص ایام آ جائیں، تو وہ روزے ان سے معاف نہیں ہیں، ان کو روزے وہ قضا رکھنے ہوں گے، وہ روزے ان کو رکھنے ہوں گے، وہ روزے ان سے معاف نہیں ہوں گے، وہ روزے ان سے معاف نہیں ہوں گے۔ اتنے ضروری ہیں رمضان کے روزے، اتنے ضروری ہیں رمضان کے روزے۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں میں، یہ عورتیں اپنے گھروں میں رمضان کے روزے کا ماحول بنائیں، اپنے گھر کے کچن کو تالا لگا دیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کا ماحول رہے گا تو رمضان کے روزے کون رکھے گا؟ پھر یہ نوجوان روزے نہیں رکھیں گے، وہ کہیں گے امی مجھ سے نہیں رکھا جاتا، مجھے بھوک لگتی ہے، میری شوگر لو ہو جاتی ہے، میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، امی میں نے اسٹڈی کرنی ہے، امی میں نے ٹیوشن پڑھنی ہے، امی میں نے کالج جانا ہے، امی میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں نے دکان پہ جانا ہے۔ لیکن یہ عورتیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ سب کو پتہ ہو کہ روزہ رکھو تو بہت اچھا، نہیں رکھو گے تو بھوکا رہنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہمارے گھر میں روٹی پکتی ہی نہیں، ہمارے گھر میں سالن پکتا ہی نہیں ہے رمضان کے مہینے میں، دن کے اوقات میں۔ تو یہ رمضان کے روزے عورتوں کے لیے زیادہ کمائی کے ایام ہیں، رمضان میں عورتوں کے لیے زیادہ کمائی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو مسلمان کسی کی جائز حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، چند قدم چلتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں، 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو
جو کسی عام سے غیر مسلمان، جو آپ کی قوم کا بھی نہیں ہے، آپ کے گھر کا بھی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کے لیے اگر آپ چند قدم چلے، اس کے کام کے لیے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، آپ چل کے اس کے ساتھ گئے، تو یہ جو چند منٹ آپ کے صرف ہوئے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب بتائیے، جو کسی غیر مسلمان، جو کسی پرائے مسلمان، جو رشتہ دار بھی نہیں ہے، جس سے آپ کا تعلق بھی نہیں ہے، اس کے لیے چند قدم چل کر اس کے کام کے لیے جاتا ہے، چند منٹ اس میں لگتے ہیں، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ تو جو ماں اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ساس، اپنے سسر کے لیے رمضان کے مہینے میں روٹی پکائے گی، ان کی سحری کا انتظام کرے گی، ان کی افطاری کا انتظام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ یہ قاعدہ ہے کہ کسی غیر رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ بھی اجر ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ ڈبل اجر ہے، اس لیے کہ اس میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو کسی غیر رشتہ دار کو آپ نے راستہ دکھایا، اس کے کام کے لیے آپ نے چند قدم لگائے، تو اس پہ آپ کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ تو اپنے گھر کے افراد کی خدمت پہ آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ اس لیے کہ اس میں خدمت بھی ہے اور اس میں صلہ رحمی بھی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کمر کس کے شوق ذوق سے گھر کے کام کریں، شوق ذوق سے گھر کے کام کریں۔ یہ نہ سوچیں کہاں پھنس گئی، کس مصیبت میں آ گئی، کس پریشانی میں آ گئی۔ اور بہت سی عورتیں جو کہ انہوں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے بیچاری وہ روزے ہی نہیں رکھتی ہیں۔ میں نے روٹی پکانی ہے، میں نے سحری دینی ہے، میں نے افطاری دینی ہے، تو میں کوئی مشین تھوڑی ہوں، لہذا میں روزے نہیں رکھوں گی۔ مردوں سے کہتی ہیں روزے، اگر تم نے روزے رکھنے تو پھر میں نہیں رکھ سکتی روزے، لہذا میں نے روزے نہیں رکھنے۔ نہیں میری بہنوں، یہ آپ کی کمائی کا سیزن ہے، یہ آپ کی کمائی کا سیزن ہے، جنت بنانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ اس میں آپ اپنے روزوں کی بھی سب کمائیاں کریں اور اپنے سارے گھر کے روزے رکھنے کا اجر کمائیں، اور جتنے بھی کام کریں بیزاری کے ساتھ نہیں، بشاشت کے ساتھ کریں، بشاشت کے ساتھ کریں، اس استحضار کے ساتھ کریں کہ سب کے روزوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی کسی کو لسی کا گھونٹ بھی پلا دے، اور نہیں تو ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دار کے روزے کا ثواب دیتا ہے۔ لسی کا گھونٹ پلانے پہ سارے روزے کا ثواب پلانے والے کو ملتا ہے، تو بتائیے سارا کھانا کھلانے، ساری افطاری تیار کرنے، اور ٹھنڈا پانی تیار کرنے، اور شربت تیار کرنے، اور فروٹ چاٹ کھلانے، سموسے پکوڑے کھلانے، ان سارے کاموں کے کرنے میں کتنا اجر ملے گا؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ آ رہا ہے، اور پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے، رمضان کے مہینے میں اپنے کام کرنے والے مزدوروں اور ماسیوں سے کام میں تخفیف کرو، ان کے کام کو ہلکا کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کی مزدوری کم کر دو، ان کی مشقت کو کم کرو۔ ہمارے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، پوچھے لگاتی ہیں، کھانے پکاتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان ماسیوں کے کاموں میں تخفیف کریں، کام کو کم کریں، تنخواہ بڑھا دیں اور کام کم کر دیں۔ آخر انہوں نے بھی تو روزے رکھنے ہیں۔ جو لوگ اپنی ماسیوں، اپنے ملازموں، اپنے نوکروں، اپنے خدمت گزاروں کے کام میں کمی نہیں کرتے اور وہ مشقت کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے، ان کے روزہ نہ رکھنے کا گناہ ان کو تو ہوگا، لیکن ان کو بھی ہوگا جو ان کے کام کم نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے کام میں کمی کریں، ان کے کام میں کمی کریں۔ مثلا ہفتے میں ایک دفعہ 20 جوڑے دھلتے ہیں، کپڑوں کے 20 جوڑے دھلتے ہیں، اس کے لیے آپ نے ماسی رکھی ہوئی ہے۔ اب کام کی تخفیف کی صورت کیا ہے؟ تخفیف کی صورت یہ ہے کہ آپ
جو ان کو مزدوری آپ نے دینی ہے وہ مزدوری ڈبل کر دیں. یعنی پہلے تو صرف کپڑے دھلتے تھے مثلا اتوار کے دن، اب اتوار کے دن آدھے اتوار کے دن دھلوا لیں اور آدھے بدھ کے دن دھلوا لیں، اور اتوار کے دن الگ پیسے دیں اور بدھ کے دن الگ پیسے دیں. تھوڑے سے پیسے زیادہ لگ جائیں گے آپ کے اور اس پہ کام میں کمی آ جائے گی. یا پھر 2 ماسیاں رکھ لیں. جو 20 جوڑے پہلے ایک عورت دھوتی تھی اب وہ 2 عورتیں دھو لیں گی تو کام میں تخفیف ہو جائے گی. ان کے روزوں کا آپ کو اجر ملے گا. اور آپ کے گھر میں جو ماسیاں کام کریں، آپ کے گھر میں جو بچیاں کام کریں، آپ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ بیچاری ماسیاں سیدھی سادی ہوتی ہیں، دیہاتوں کی ہوتی ہیں، ان بیچاریوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. کئی ساری ماسیاں ایسی ہمارے گھروں میں ہمیں معلوم ہوئی کہ ان بیچاریوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، ان کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. اور یہ عورتیں ان سے صبح سے لے کے شام تک کام تو لیتی ہیں لیکن ان کو کلمہ نہیں سکھاتی. اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی دلوا دیتے ہیں لوگ، لیکن یہ ان کو کلمہ نہ آئے تو ان کو کلمہ نہیں سکھاتے. اس لیے کہ دین کی فکر ہی نہیں ہے اور دین کی عظمت ہی نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے. لوگوں نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے. بس یہ گھر اور یہ کاروبار اور یہ کپڑے اور یہ میک اپ اور یہ گھومنا اور یہ پھرنا اور یہ تقریبات اور یہ شادیاں اور یہ سیر سپاٹا، اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے. میری ماں بہنوں، ہمیشہ یہ دنیا نہیں رہے گی. ایک دن میں نے اور آپ نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس سب کا ہمیں اللہ پاک کو حساب دینا پڑے گا. حساب ہوگا، حساب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. اللہ پوچھیں گے میری بندی تم نے دن کیسے گزارے، میری بندی تم نے راتیں کیسے گزاری، اتنی لمبی تمہیں زندگی دی، تم نے اس میں مجھے راضی کرنے والے کام کیے کہ نہیں کیے، اپنی ذمہ داریاں پوری کی کہ نہیں کی. ہماری زندگی کو دیکھ کے تو لگتا ہے جیسے ہم وقت پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. جیسے کوئی گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہو تو موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی فضولیات دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں ٹائم پاس کر رہا ہے؟ جب تک گاڑی آ جائے تب تک چلو فارغ بیٹھنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. تو ہماری زندگیاں دیکھ کے لگتا ہے جیسے ہم سب کے سب ٹائم پاس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور لگتا ہے کہ بارش آ گئی، اور اسی دن عورت نے کپڑے دھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے صحن میں تارے ہیں اور ان تاروں پہ کپڑے لٹکے ہوئے. اب جب ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو اگر وہ عورت نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کی نماز کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا دن محنت کی ہے اور کپڑے دھوئے ہیں دھوپ میں. اب شام کا ٹائم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لگتا ہے کہ بارش آ رہی ہے. اب یہ بارش آئے گی تو ایک تو ان کپڑوں کو اڑا کے لے جائے گی، جا کے نالی میں گریں گے، صحن میں گریں گے، دوبارہ گندے ہوں گے، دوبارہ دھونے پڑیں گے، اور دوسرا دوبارہ گیلے ہو جائیں گے تو کہاں خشک ہوں گے. اس لیے عورت کی نماز کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. اچھا، جب سلام پھیرتی ہے تو سب سے پہلے بھاگ کے پہلے وہ کپڑے اتارتی ہے. تو جس طرح دکاندار بارش ہونے پر اپنی دکان کا سامان جلدی جلدی اندر کر رہا ہوتا ہے، عورتیں سکھائے ہوئے کپڑے جلدی جلدی اندر کر رہی ہوتی ہیں. میری ماں بہنوں، یہ ایک مومن کی زندگی ہے. مومن نے تو مرنے سے پہلے یہ کرنا ہے. مومن کے سامنے تو، مومن کی نگاہوں کے سامنے تو ہر وقت موت رہتی ہے، ہر وقت قیامت رہتی ہے. ابھی موت آئی، جلدی کچھ کر لوں اور اللہ کو راضی کر لوں. ہماری زندگی سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہم مرنے کی تیاری نہیں کر رہے، ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، ہم اللہ پاک کو راضی نہیں کر رہے. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے. ہم فضولیات میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. پہلے عورتوں کا ٹائم ضائع ہوتا تھا گپوں میں،
گپ شپ میں دو چار عورتیں آ گئی محلے کی اور بس بیٹھ گئی ہیں گپیں لگانے کے لیے. ہمارے حالہ میں پہلے ماحول ہوتا تھا عصر کی نماز کے بعد عورتوں نے نکل جانا ہوتا تھا. عصر کی نماز پڑھی اور سب عورتیں برقع سر پہ اور وہ ادھر جا رہی ہے وہ ادھر جا رہی ہے, کوئی کسی کے گھر کوئی کسی کے گھر. یہ ہمارے ہاں عام ماحول تھا. اب یہ جو موبائل آیا ہے اس موبائل نے اتنا مشغول کر دیا ہے, اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اکثر لوگوں کا, مردوں عورتوں کا بہت سا ٹائم اس موبائل پہ برباد ہوتا ہے. رشتے ناطے ختم ہو گئے, تعلقات ختم ہو گئے, خون سفید ہو گیا ہے. اور موبائل نے رشتہ داروں کا بھی ٹائم لے لیا, موبائل نے بیوی سے خاوند کا ٹائم لے لیا, خاوند سے بیوی کا ٹائم لے لیا, ماں باپ سے بچوں کا ٹائم لے لیا, بچوں سے ماں باپ کا ٹائم لے لیا. موبائل نے رشتہ داروں کا ٹائم لے لیا, موبائل نے قرآن کا ٹائم لے لیا, موبائل نے نماز کا ٹائم لے لیا, موبائل نے تسبیح کا ٹائم لے لیا, موبائل نے ذکر و عبادت کا ٹائم لے لیا, موبائل نے آخرت کی تیاری کا ٹائم لے لیا. سارا ٹائم موبائل نے لے لیا اور موبائل نے ہماری نیندیں اڑا دی. لوگ جلدی سوتے تھے اب جلدی نہیں سوتے, شریف لوگ بھی جلدی نہیں سوتے. جب تک موبائل پہ اپنی زندگی برباد نہ کریں, اپنا ایمان خراب نہ کریں, اور جب تک موبائل پر اپنی آدھی رات کو برباد نہ کریں تب تک ان کو نیند ہی نہیں آتی. اس لیے میری ماؤں بہنوں, ہم اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں اور رمضان کو صحیح معنی میں وصول کرنے کی کوشش کریں. تو پہلی چیز یہ کہ رمضان میں چڑچڑے پن سے پرہیز کریں, چڑچڑے پن سے, غصے سے پرہیز کریں. اس کو سنانا اس کو سنانا, اس پہ گرم اس پہ گرم, اس سے پرہیز کریں. رمضان میں کمانا بھی ہے اور اپنی کمائی کو بچانا بھی ہے, یہ دونوں کام کرنا ضروری ہے. کمانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. ایک آدمی سارا دن دکان پہ پیسے بھی کماتا ہے اور شام کو سارے پیسے گٹر میں ڈال کے آ جاتا ہے, تو کیا فائدہ ہوا؟ کتنی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ کمائے بھی اور گٹر میں بھی ڈال دیے, یا تیلی لگا کے جلا دیا, ان کو آگ لگا دی. تو رمضان میں نیکیاں کمانی بھی ہیں اور نیکیوں کو بچانا بھی ہے, بردباری کے ذریعے, برداشت کے ذریعے, سہنے کے ذریعے, غصے کو پینے کے ذریعے. غصہ آئے گا آپ کو, اب آپ کچن میں ہیں, روٹی پکا رہی ہیں, سارے دن کا روزہ ہے, پیٹ خالی ہے, پیٹ کمر سے لگ رہا ہے, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے, آپ کچن میں روٹی پکا رہی ہیں اور بچہ چیخ رہا ہے, بچہ چیخ رہا ہے. دسترخوان آپ نے بچھا لیا ہے اور آپ نے فروٹ چاٹ بھی رکھ لی ہے, فروٹ بھی رکھ لیا ہے, سموسے بھی رکھ لیے, سب کچھ رکھ لیا ہے, بس شربت آپ کو رکھنا بھول گیا ہے. شربت رکھا ہوا ہے, بنا ہوا ہے, صرف اٹھانے کی دیر ہے. اب خاوند صاحب باہر سے آئے اور چیخ رہے ہیں, شربت ہی نہیں رکھا تم نے. بیٹا چیخ رہا ہے, شربت ہی نہیں رکھا تم نے. بیٹی چیخ رہی, امی آپ بھی عجیب آدمی ہیں, شربت ہی نہیں رکھا آپ نے. ساری چیزیں موجود ہیں تو ان سب کو چاہیے کہ شربت نہیں ہے تو اٹھا کے رکھ لیں. ساری چیزیں کوئی مہیا ہونا اور میسر ہونا ضروری تھوڑی ہے, کوئی تو خود بھی کرنا چاہیے, ان کو یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ایسے نہیں کر رہے تو آپ غصہ نہ ہو, آپ پیار سے کہیں بیٹا شربت بنا ہوا رکھا ہے آ کے لے جاؤ. غصے نہ ہو, ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں کیا تمہاری, آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہو کیا تم, آ کے شربت اٹھا کے لے جاؤ, ایسے نہ کہیں بلکہ برداشت کریں. رمضان میں روزے تو رکھنے ہیں, تراویح تو پڑھنی ہی ہے. یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مزید ضروری ہیں, ایک برداشت, سہنا, برداشت کرنا, بردباری, پینا, کسی کی ہر ایک کی سہنا, کسی کو جواب نہ دینا. جواب دینا تو اتنا میٹھا دینا کہ اگلا موم ہو جائے, اگلے پہ برف گر جائے, اتنا ٹھنڈا ہو جائے, ایسا جواب دینا. بردباری اور برداشت.
اور زیادہ سے زیادہ اوقات اپنے اوقات کو تقسیم کرنا، اور عورتوں کو چاہیے کہ اوقات کو تقسیم کریں، اس لیے کہ ان کے کام زیادہ ہیں، ان کے کام زیادہ ہیں۔ انہوں نے سحری کرنی بھی ہے، انہوں نے سحری تیار بھی کرنی ہے، پھر کرنی بھی ہے، کرانی بھی ہے، اور پھر سامان بھی سمیٹنا ہے۔ یہ 4 کام کرنے انہوں نے سحری میں، سحری تیار کرنا، سحری کرنا، سحری کرانا، اور سحری کا سامان سمیٹنا، پھر افطاری تیار کرنا، افطاری کرانا، افطاری کرنا، افطاری کا سامان سمیٹنا۔ یہ 4 کام انہوں نے سحری میں کرنے، 4 کام انہوں نے افطاری میں کرنے ہیں۔ اب اگر یہ اپنے اوقات کو تقسیم نہیں کریں گی نا تو یہ سارا دن برتنوں کے حوالے رہیں گی، نہ قرآن پڑھ سکیں گی، نہ ذکر کر سکیں گی، نہ عبادت کر سکیں گی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں کہ کس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت میں نے کھانا پکانا ہے، کس وقت میں نے کیا کام کرنا ہے۔ اپنے اوقات کو تقسیم کریں۔ اور عام طور سے عورتیں اپنا نظام الاوقات، اپنا شیڈول نہ بنانے کی وجہ سے صحیح طریقے سے سحری نہیں کر پاتی ہیں۔ اوروں کو کراتے کراتے خود بیچاری ایک لقمہ لے لیا اور پانی کا گھونٹ پی لیا۔ یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ ان کی اپنی بے ترتیبی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ پورے نظام کے ساتھ اپنا سارا شیڈول بنائے تو کبھی بھی ایسے نہ ہو۔ جب آپ بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو اٹھائیں گی ہی سحری کا ختم ہونے سے 20 منٹ پہلے، تو ظاہری بات ہے پھر سحری وہی کریں گے، آپ تو نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کا، اپنے مردوں کا، بچوں کا، سب کا ذہن بنائیں کہ بھئی ہم نے ٹائم ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے سب کو اٹھا دینا ہے، پون گھنٹہ پہلے سب کو اٹھا دینا ہے۔ اور اگر وہ تاخیر کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سحری کر لیں، آپ پہلے سحری کر لیں۔ اگر وہ نہیں اٹھ رہے آپ پہلے سحری کر لیں، تاکہ جب آخری اوقات میں ان کو سحری کرانی ہو تو آپ سحری سے رہ نہ جائیں۔ اگر آپ سحری سے رہ جائیں گی آپ کا سارا دن خراب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں اتارتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سحری کرنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور آخری وقت میں کرنا سنت ہے۔ اس لیے اپنا نظام الاوقات بنائیں کہ کس وقت آپ نے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت آپ نے ذکر کرنا ہے، کس وقت آپ نے درود پڑھنا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خود تو نکما ہوں، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں کہ گھر کے کام کاج سارے کے سارے خود کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 20-30 پارے تو عام طور پر پڑھ ہی لیتی ہیں۔ 20-30 پارے روزانہ، اللہ اکبر، یعنی روزانہ قرآن کا ختم۔ اور ہم نے دیکھی، اور ہمارے علم میں ایسی عورتیں ہیں جو عورتیں گھر کے کام بھی کرتی ہیں، سحری افطاری کا انتظام بھی کرتی ہیں، اور روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں ہمارے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، آپ ساری بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس رمضان کے مبارک مہینے میں روزانہ قرآن پاک کا ختم کرنے کی نیت کریں۔ انسان کی نیت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ انسان اگر نیت کر لے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا لیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ نیت نہ کرے تو پھر انسان تو تن کا بھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ ساری بہنیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مہربانی کر کے اپنے موبائل آف کر دیں، گپے لگانا چھوڑ دیں، گروپس دیکھنا چھوڑ دیں۔ لڑکیوں نے جو گروپ بنائے ہوئے ہیں نا، عورتوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، فیملی گروپ، فیورٹ گروپ، فرینڈز گروپ، پتہ نہیں کیا کیا فضولیات، جس کے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ اس گروپ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اس گروپ میں اگر 100 عورتیں ہیں، 100 لڑکیاں ہیں، اور ان میں سے ایک اگر 3 بھیجے تو یہ کتنی پوسٹیں ہو گئی؟ 300 پوسٹیں ہو گئی۔ تو 300 پوسٹوں میں سے ہر پوسٹ کو دیکھنے کے لیے اگر 1 منٹ بھی لگائیں تو 300 منٹ چاہیے۔ کتنا ٹائم ضائع ہوگا؟
جتنے فضول گروپس بنے ہوئے ہیں، فرینڈز، فیملیز اور یہ اور وہ، ان سب سے رمضان کے مہینے میں یا تو لیفٹ ہو جائیں یا پھر ان کو آرچیٹ کر دیں، آرچیٹ کر دیں۔ جو موبائل چلانے والی ہیں وہ سمجھتی ہیں، دیکھنا چھوڑ دیں، رمضان کے مہینے میں بالکل نہ دیکھیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ ہوں اور اللہ ہو، کھانا پکایا اور پھر قرآن لے کے بیٹھ جائیں، سحری بنائی اور قرآن لے کے بیٹھ جائیں، کسی سے بات بھی نہ کریں، زبان پہ بھی تالا لگا دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دن میں الگ قرآن ختم کرتے تھے، رات کو الگ قرآن ختم کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو آپ 61 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، 30 دن کو، 30 رات کو ایک تراویح میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون کتنے زیادہ ختم کرتا ہے، اس میں مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ جنت کی اور اپنے پروردگار کی بخشش کی، اس جنت کی دوڑ لگاؤ جو بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو اس میں مقابلہ کرو، دنیا میں نہ کرو کہ میرے کپڑے اچھے زیادہ ہیں، میرا سینڈل اچھا ہے، میرا پازیب اچھا ہے، اور میری چوڑیاں اچھی ہیں، میری بالیاں اچھی ہیں، میرا میک اپ اچھا ہے، میرے بال اچھے ہیں۔ اس میں مقابلہ مت کرو، یہ تو ویسے ہی کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے۔ دنیا کی حسین سے حسین عورت نے آخر مرنا ہے، اور مر کے جب اس نے قبر میں جانا ہے تو پھر کس کے بال سلکی ہیں، کس کے بال سلکی ہیں اور کس کے بال خشک ہیں، اور کس کے بال لمبے ہیں اور کس کے بال چھوٹے ہیں، اور کس کے گال چپکے ہوئے ہیں، کس کے بال ابھرے ہوئے ہیں، اور کس کے ہونٹ گلابی ہیں، کس کے ہونٹ کالے ہیں۔ اس کا کیا، یہ تو سب ایک ہی ہو جاتا ہے، کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں۔ دنیا فانی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے، دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا، ہم نے بھی نہیں رہنا۔ آپ جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب نے اس دنیا سے جانا ہے ایک دن، میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کتنی عورتیں تھیں جو اس بیان میں آتی تھیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جو آج ہیں مگر شاید آئندہ نہ ہوں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو لوٹیں، اللہ پاک کی رحمتوں کو لوٹیں، کیا پتا اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ مصلی کو نہ چھوڑیں، قرآن کو نہ چھوڑیں۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں ایسے ایام آ جائیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو ذکر تو منع نہیں ہے، درود تو منع نہیں ہے۔ کوشش کریں روزانہ قرآن کا ختم کریں، 20 پارے، 10 پارے۔ جو آدمی روزانہ 1 پارہ پڑھے اس کا رمضان میں 1 ختم ہوگا، جو روزانہ 2 پارے پڑھے اس کا رمضان میں 2 ختم ہوں گے، جو روزانہ 3 پارے پڑھے اس کے رمضان میں 3 ختم ہوں گے، جو 4 وہ 4، جو 5 وہ 5، جو 10 جو 10، جو 20 وہ 20 ختم کرے گا۔ اور جن عورتوں کو پتا ہے کہ ہمارے یہ ایام جو ہیں اس میں ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، تو وہ اس حساب سے اپنی ترتیب بنائیں۔ اب یہ 8 ایام نکل گئے، باقی ہمارے 22 ایام رہ گئے، اور 22 میں سے بھی ایک تو مشکوک ہے، پتہ نہیں چاند 29 کا بنتا ہے، پتہ نہیں 30 کا بنتا ہے، تو 21 رہ گئے، 21 رہ گئے۔ اب آپ 21 کے حساب سے ترتیب بنائیں کہ آپ نے ان 21 ایام میں کتنے ختم کرنے ہیں، طے کریں، اور اس کے بعد اس کی ترتیب بنائیں۔ طے کریں، طے کیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو طے کریں۔
21 ایام میں، 20 ایام میں، یا جتنے بھی ایام بنتے ہیں ناپاکی کے علاوہ، ان ایام کو دیکھیں، ان کو کاؤنٹ کریں، اور پھر اس میں ترتیب بنائیں کہ میں نے ان ایام میں کتنے ختم کرنے ہیں۔ اس کی ابھی سے ترتیب، کاغذ قلم لے کر اپنے دن لکھیں، اور اس میں پارے تقسیم کریں، اور آپ نیت کریں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کرنے، اس کے مطابق پھر پارے ان دنوں میں تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے ایام کو صحیح گزارنے کی توفیق دے، اور تراویح نہ چھوڑیں۔ بعض عورتیں تراویح نہیں پڑھتی، وہ کہتے ہیں وہ تو مردوں کے لیے مسجد میں، نہیں، عورتوں کو بھی تراویح پڑھنی ہے۔ یہ تراویح پڑھنا، اس کا درجہ واجب کے قریب ہے، اس کو نہ پڑھنا گناہ ہے۔ تراویح بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، سحریاں بھی تیار کریں، افطاریاں بھی تیار کریں، اور قرآن کے بھی ختم پہ ختم کریں۔ یہی تو عورتوں کے لیے کمائی کا موسم ہے۔ مرد اس میں اتنی کمائی نہیں کر سکتے جتنی عورتیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ درود شریف پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار خطا کار تیرے بندے بندیاں تیرے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی پل رمضان کا ضائع نہ ہونے دے اللہ، کوئی پل رمضان کا ضائع نہ ہونے دے۔ لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی ختم کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو ناپاکی کے ایام ہیں، اے اللہ ان میں عورتوں کو، اے اللہ زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھنے کی توفیق دے، باقی ایام میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ پل پل قیمتی بنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ غصے سے بچا، اے اللہ بد اخلاقی سے بچا، اے اللہ بدتمیزی سے بچا، گرم ہو جانے سے بچا، خدمت گزاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم مردوں کو بھی توفیق دے، عورتوں کو بھی توفیق دے، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے، ہر طرف رمضان کا ماحول بنا دے۔ اے اللہ بے دینی عام ہو گئی ہے، اے اللہ رمضان کا مہینہ محسوس نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو رمضان کے تقدس کا احساس عطا فرما، رمضان کے تقدس کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت دے، عافیت دے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا دے۔ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہمارے گھروں کو رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا، آپس کی لڑائیوں سے بچا، آپس کی نا اتفاقی سے بچا، محبتوں کا ماحول قائم فرما، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا درود کا ماحول بنا دے، بے دینی کو ختم کر دے، تمام عورتوں کو باپرد بنا دے اللہ، تمام عورتوں کو باپرد بنا دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو بھی نمازی بنا، مردوں کو بھی نمازی بنا، بے دینی کو ختم فرما، ہمارے پورے شہر میں، پورے علاقے میں دین کو عام فرما، بے دینی کو ختم فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنی عورتیں پریشان حال، اے اللہ مصیبت زدہ آزمائشوں میں ہیں، اے اللہ ان کی آزمائشیں، ان کی پریشانیاں ختم فرما، جن کے دل میں جو جائز ارمان ہوں پورے فرما۔ اے اللہ جو دکھ درد ان کو درپیش ہوں، اپنی رحمت سے ان کے سارے دکھ درد دور فرما، ان کی پریشانیاں ختم فرما۔ اس گھر کو بھی رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا، اس گھر کو بھی رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اس گھر کی ساری پریشانیاں دور فرما، اس گھر کو بھی دنیا اور آخرت کی عافیتیں عطا فرما، اس پورے محلے کو اے اللہ رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا، اس محلے سے بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما، پورے شہر کو عافیت عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔